مسیح کے بابرکت جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو وینس ایلون کی طرف سے اسلام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، کیونکہ اکثر میرے بہن بھائیوں سے بات ہوتی رہتی ہے، دعا کرواتے ہیں اور خداوند ان کی زندگی میں معجزانہ طریقے سے شفا دیتا ہے اور ان کو برکت دیتا ہے، کلام کے وسیلہ سے بھی۔ اور بہت سارے مجھے ٹیلی فون بھی آتے ہیں کہ سسٹر جی پلیز آپ میسیج ریکارڈ کرائیں، ہم سننا چاہتے ہیں۔ تھینک یو، شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کا کہ آپ پسند کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے خداوند کا زندہ پاک کلام جو شیئر کرنے کو ہوں، آپ ضرور برکت پائیں گے اور اس کلام کے وسیلہ سے خداوند اور زیادہ آپ کو ڈھیروں برکتیں دیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمیشہ خوش رہیں، کیونکہ آپ جب حمد و ستائش سنتے ہیں پی پی سی چینل پہ تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، آپ کلام کو بہت پسند کرتے ہیں اور خداوند کا شکر ہے کہ خداوند کے بندہ چیئرمین طارق شاکر کو خدا نے برکت دی ہے تو وہ خدا کے کلام کو آپ تک پہنچائے۔ تو بڑی بات ہے کہ ہم گھر بیٹھے خدا کے کلام کو سنتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، ورشپ ہوتی ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے کہ حمد و ستائش ہو رہی ہے۔ اسی طرح آپ حمد و ستائش سنتے رہیں، خدا کے کلام کو سنتے رہیں اور دعا جب آپ کو ضرورت پڑے آپ ضرور دعا کروائیں۔ میرا نمبر چل رہا ہوتا ہے پی پی سی چینل پہ، تو میں اینی ٹائم ہر وقت میں آپ کے لیے حاضر ہوں، کیونکہ جو خدا نے برکت دی ہے ہمیں ایک برکت کو لے کر اس کو بانٹنا چاہیے، اور تاکہ خدا ہم سے خوش ہو اور زیادہ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آئیں آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے کو ہوں، نیا عہد نامہ مقدس متی کی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 16 سے 18 آیت۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بتلا دے گا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ روزہ ہماری بائبل مقدس اردو زبان میں ہے، اور اردو زبان بہت ساری زبانوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ جب بائبل مقدس لکھی گئی تو عبرانی، لاطینی، آرامی اور یونانی اور فارسی، روزہ جو لفظ ہے وہ فارسی زبان سے لیا گیا ہے۔ روزے سے کیا مراد ہے آج ہم وہ جانیں گے۔ روزے سے مراد ہے اپنی جان کو دکھ دینا، ٹاٹ اوڑنا، خاک پر بیٹھ جانا، نہ کچھ کھانا نہ پینا، فاقہ کشی کرنا، گرہ زاری کرنا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، فریاد کرنا، عاجزی اور خاکساری کے ساتھ اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں انڈیل دینا، خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھنا، خداوند پر توکل کرنا، پورا بھروسہ رکھنا۔ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ گناہ سرزد ہونے کی صورت میں بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، اور مشکل میں، پریشانی میں، جیسے گھر میں کوئی پریشانی آ جاتی تو آپ روزہ رکھ کے اس پریشانی کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر کے حالات کے لیے، ہر انسان کی زندگی میں دکھ آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو روزہ جب آپ کسی وقت بھی رکھتے ہو تو آپ دعا اور روزے میں ٹھہرو گے تو خداوند اس روزے اور دعا کو سنتا ہے۔ اپنے شہر کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، جیسے آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر آپ کے شہر میں کوئی حادثہ پیش آ گیا تو آپ روزہ رکھ کے دعا کر سکتے ہیں۔ اپنی قوم کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، اپنے ملک کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور خداوند کی ہدایت پانے کے لیے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور زیادہ وقت کیا کرنا ہے؟ ہم نے دعا میں ٹھہرنا ہے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے کمرے میں جائیں، جس طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بند کوٹری میں جا، کمرے میں جائیں، دروازہ بند کریں، دعا کریں، خدا کے ساتھ جتنی آپ رفاقت رکھ سکتے ہیں آپ رکھیں، اور زیادہ وقت اپنے زندہ خدا کو دیں۔ روزہ جو ہے ہم شخصی طور پر بھی رکھ سکتے ہیں اور جماعت کی صورت میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم شخصی طور پر رکھتے ہیں تو آپ خدا کی حضوری میں بیٹھے دعا کریں، خدا ان سے رفاقت رکھیں۔ اگر جماعتی صورت میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، ایک جماعت کی صورت میں، تو اگر جیسے ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل کر کہ آئیں ہم اس مشکل کے لیے، اس پریشانی کے لیے ہم روزہ رکھیں،
تو جب ہم اکٹھے بیٹھ کر روزہ رکھیں گے خدا کا پاک روح کام کرتا ہے اور خدا ہماری دعاؤں کو قریب سے ہو کر سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔ روزہ جب ہم رکھیں تو روزہ ہمارے پیٹ ہی کا نہیں ہونا چاہیے، روزہ جو ہے وہ ہر اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ جیسے آنکھوں کا، اگر ہم کچھ دیکھ رہے ہیں ہمیں وہ چیز نہیں دیکھنی جو اچھی نہیں ہے۔ ہاتھوں کا، ہمیں وہ کام نہیں کرنا جو خداوند کو پسند نہیں ہے۔ ہونٹوں کا، ہمیں کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی۔ اور کیا پورے دل سے، خیالات سے، سوچوں سے اور اپنا دھیان خداوند کی طرف لگانا ہے۔ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں دنیا کی ادھر ادھر خیالوں میں ہیں، پھر آپ کا روزہ نہیں۔ آپ سارا دھیان اپنا خداوند کے کلام پر دیں، دعا پر دیں اور ایک خدا کے ساتھ خوبصورت رفاقت رکھیں۔ اور روزہ جب آپ رکھیں، روزہ پورے ایمان سے رکھنا ہے، پورے بھروسے سے رکھنا ہے، پورے توکل سے رکھنا اور پوری امید کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے شریعت کو منسوخ نہیں کیا، خداوند یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کیا۔ وہ کیسے؟ کہ خداوند اس دور میں، شریعت کے دور میں سر میں خاک ڈالتے تھے اور ٹاٹ پر بیٹھ جاتے تھے، گریہ زاری کرتے تھے، ماتم کرتے تھے، بہت کچھ کرتے تھے۔ تو لیکن خداوند یسوع مسیح نے بڑے خوبصورت طریقے سے، اچھے طریقے سے خداوند یسوع مسیح نے، جیسے آج کل ہم سب روزہ رکھتے ہیں، ہم خاک نہیں ڈالتے، گریہ زاری نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے اور ٹاٹ پر نہیں بیٹھ جاتے، زمین پر نہیں بیٹھتے، بلکہ کیا خداوند یسوع مسیح نے خوبصورت لفظوں سے کہا، جب تم روزہ رکھو سر میں تیل ڈالو، منہ دھو، تیرا باپ جو پوشیدگی میں وہ تجھے اجر دے گا۔ بہت ہی زبردست خوبصورت نے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بتایا کہ کس طرح ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر اس میں کیا آ جاتا ہے؟ حلیمی آ جاتی ہے، عاجزی آ جاتی ہے، اپنے دل کو پاک کرتے ہوئے پاک آرائش کے ساتھ ہم کیا کریں؟ خداوند کی حضوری میں بیٹھیں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ میں پاک ہوں، تم بھی پاک بنو اور پاک آرائش کے ساتھ میرے سامنے آؤ، کیونکہ میں پاک ہوں، تم بھی پاک بنو۔ اب خدا چاہتا ہے کہ جب ہم روزے میں ہوں تو ہمیں کمپلیٹلی طور پر اس بدن سے، ان سوچوں سے، ان خیالات سے، اس دل سے ہمیں بالکل اپنے آپ کو پاک رکھنا، تب خدا ہمارے اس روزے کو قبول کرتا ہے۔ تو خداوند اس کا کیا کرتا ہے؟ خداوند ہمیں اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کے ساتھ دعا کا بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ یہ ضروری ہے کہ روزہ رکھیں تو جیسے بدن میں روح ہے تو ہم زندہ ہیں۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو پھر روزے کا فائدہ ہے اور روزہ قبول ہوتا ہے۔ اور خداوند ہمارے ہونٹوں کی بھی قربانی مانگتا ہے۔ ہمارے ہونٹوں کی کیا قربانی ہے؟ ہم خدا کی حمد و ستائش کریں، ہم دعا مانگیں، عاجزی خاکساری کے ساتھ پورے دل، جان، بدن، روح سے خدا کے آگے جھک جائیں، اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں انڈیل دیں، کیونکہ خدا عاجزی خاکساری کو پسند کرتا ہے۔ اور ہونٹوں کی قربانی کیا ہے؟ ہم خداوند کے لیے وہ خوبصورت الفاظ اپنے ہونٹوں سے نکال سکتے ہیں۔ اب تعریف کی صورت میں، خدا کی تعظیم کی صورت میں، خدا کی تمجید کرتے ہوئے، اور خدا کے جو وعدے ہیں جو اپنے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، آپ خدا کے وعدوں کو بھی یاد کروا سکتے ہیں، تو خدا آپ کے اس ساری دعا کو قبول کرتا ہے۔ دعا کے لفظ کو اگر ہم کھولیں، 3 لفظ بنتے ہیں، دال، عین اور الف۔ دال سے دل سے، عین سے عاجزی، الف ایمان سے۔ اگر ہم دل سے دعا کرتے ہیں تو خدا ہمارے دل سے واقف ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ظاہری چیزیں دنیا دیکھتی، دلوں کو خدا دیکھتا ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے بھی ہوں تو ہم ایک دوسرے کا حال نہیں جان سکتے، نہ کسی کے دل کو جان سکتے، لیکن کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتا سوائے خدا کے۔ تو خدا اسی لیے کلام میں لکھا گیا کہ جو دل کے پاک ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے۔ خدا کو صرف وہ دیکھیں گے جو دل کے پاک ہے، کیونکہ خدا دلوں کو جانچتا اور پرکھتا ہے۔ تو جب ہم دل سے، عاجزی سے، ایمان کے ساتھ خدا سے مانگتے ہیں تو خدا ہمارے دل سے واقف ہے اور ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیں ہماری روزی اور دعا کو سنتا ہے۔ جب خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہم برکت پاتے ہیں۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کو بھی پسند آتا ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی میرے قدموں میں آئے
اور میرے مصباح کے پاس آئیں اور مجھ سے مانگیں تو میں ان کی دعا کو سنوں گا، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے بات چیت کرتے ہیں جو خدا کو اچھا لگتا ہے۔ کلام مقدس میں ہم جب دیکھتے ہیں، شریعت کو پڑھتے ہیں تو بہت سارے ہمیں وہاں پہ روزے ملتے ہیں۔ جیسے ہم استر کے روزے کو دیکھتے ہیں، انہوں نے 3 دن کا روزہ رکھا، تو اس استر جو ملکہ استر تھی اس نے اپنی قوم کو بچا لیا۔ اسی طرح ہم نینوا شہر کے بارے میں دیکھتے ہیں، نینوا شہر والوں نے بھی 3 دن کا روزہ رکھا اور انہوں نے کیا کیا، اپنی قوم کو کیا، اپنے ملک کو بچا لیا۔ تو اسی طرح ہم روزے اور دعا میں ٹھہریں گے اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے، تو خداوند ہمارے اس روزے کو بھی قبول کرتا ہے۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ روزے کا آغاز کیسے ہوا، کیسے شروع ہوا۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ میں احبار کی کتاب اور اس کا 16 باب اور اس کی 29، 30، 31 آیت میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں کہ خدا نے کیا موسیٰ کو حکم دیا۔ خداوند خدا نے فرمایا، یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ یہ تمہارے لیے ایک خاص آرام کا سبت ہوگا، تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا۔ یہ دائمی قانون ہے، یہ جو خداوند یسوع مسیح خدا باپ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اس طرح تم لوگوں نے روزہ رکھنا، یہ پہلا روزہ تھا، اور سال میں ایک ہی دفعہ روزہ رکھنا پڑتا تھا۔ تو کیا کہتے، یہ گناہوں کے کفارے کے لیے تھا، کاہنوں کو بھی پاک صاف ہونا پڑتا تھا، لوگوں کو بھی، اور یہ ایک دن کا روزہ تھا۔ تو یہ خدا نے حکم دیا تھا موسیٰ کو روزہ رکھنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری دفعہ روزہ جو خدا نے دوسرا روزہ کیا تھا۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، زکریا کی کتاب اس کا 8 باب اور 18، 19 آیت میں، پھر رب الفاج کا کلام مجھ پر نازل ہوا۔ رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ 4 اور 5ویں اور 7ویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی و خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگی۔ جس طرح خدا نے سال میں ایک روزہ دیا، اسی طرح خدا نے بنی یہودا کو 4 روزے دیے جو وہ روزے رکھتے تھے، جن کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا۔ جو روزے رکھتے تھے خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے اور ان کے موجود ہونے کے پر بھی وہ روزے رکھتے تھے، تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ تم ریاکاروں کی مانند نہ بنو، ایسا روزہ نہ رکھو۔ یہ روزہ رکھتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو ایک روزہ تھا سال میں، پھر اس کے بعد خدا نے 4 روزے دیے، اور پھر یہ 4 روزے رکھتے تھے۔ اور اگر ہم پھر پرانے عہد نامہ میں چلے جائیں تو یوئیل نبی کا صحیفہ 1 باب 14 سے 15 آیت، یہاں یہ مرقوم ہے، روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرو۔ اس روز پر افسوس، کیونکہ خداوند کا روز نزدیک ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ اب جو ہمارا روزہ ہے، ہم نے روزہ کیوں رکھنا ہے؟ وہ تو ہو گیا روزہ کہ ہم مشکل میں رکھیں، پریشانی میں رکھیں، اگر گناہ سر درد ہو گیا تب رکھیں، خطا ہو گئی ہے یا کوئی بیمار ہے یا کسی کے اندر بدروح آ گئی ہے اس کے لیے روزہ رکھیں، یا کسی سے گناہ سر درد ہو گیا۔ بہت ساری انسان کی زندگی میں وہ واقعات ہیں جو اس دنیا میں وقت وہ گزارتا ہے، مشکلات پریشانیاں آتی ہیں، تو اگر آپ روزے اور دعا میں ٹھہرتے ہیں تو خداوند اس روزے اور دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی قربت کو حاصل کریں، آپ خداوند کے لیے پاک ٹھہریں، کیونکہ جو پیشن گوئی لکھی گئی یوئیل نبی کے صحیفے میں، یہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے، کہ وہ لکھا ہے کہ اس روز پر افسوس، کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے، خداوند کا روز نزدیک ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ اب ہمیں آج کل کون سا روزہ رکھنا؟ ہاں، آپ نے اپنے گناہ کے لیے روزہ رکھا، آپ نے دعا کی، اور آپ نے دوسروں کے لیے بھی روزہ رکھا، اور
بہت ساری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، ان پہ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن آج ہمیں کون سا روزہ رکھنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو پاک بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے میں پاک ہوں، تم بھی پاک بنو. اب مقدس متی کی انجیل 5 باب میں ہم مبارک بادیوں میں سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بڑا خوبصورت لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو دل کے پاک ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. اگر ہم اس بدن کو خداوند کے لیے پاک رکھتے ہیں، دل سے پاک رہتے ہیں، روزے میں ٹھہرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو خداوند کو پسند آتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خدا کی اس بادشاہ کی ضیافت میں داخل ہوں جو خداوند یسوع مسیح ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے، تو خداوند کیا کرتا ہے؟ ہمیں ہماری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا، اور خدا ہمیں آگے بڑھنے کا فضل دیتا ہے. تو جیسے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ہم مسیح آپس میں خاندانی صورت میں، کلیسیائی طور پر، یا ہم ایک جماعت کی صورت میں کہ آؤ ہم روزے اور دعا میں ٹھہرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم روحانی ترقی بھی پاتے ہیں. خدا کا روح جنبش کرتا ہے، خدا کا روح، پاک روح ہماری زندگی میں ڈھیروں برتنے دیتا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ خدا ہم سے خوش ہوتا ہے. اسی طرح ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار کرنا ہے. یوئیل نبی کے صحیفے میں لکھا، پہلا باب میں ہم پڑھتے ہیں روزے کے لیے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں اس دن کو مقدس ٹھہرانا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں لکھا گیا ہے. کیونکہ جب ہم مکاشفہ 22 باب اور اس کی 12، 13، 14 آیت پڑھتے ہیں کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینے کے لیے میرے پاس ہے، میں الفا اومیگا، اول آخر، ابتدا انتہا ہوں. مبارک وہ ہے جو اپنے جامد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے. اب جامد ہونے سے مراد ہے کہ جو اپنے بدن کو خداوند کے لیے پاک کرتے ہیں، اور جو یوئیل نبی کے سینے میں پیشن گوئیاں کی ہیں اس آنے والے وقت کے لیے جب خداوند یسوع مسیح نے آنا. پیشن گوئیاں بہت ساری ہوئیں جو آج پوری ہو رہی ہیں. تو ہمیں خدا کے زندہ پاک کلام کو اپنے اندر رکھتے ہوئے ہمیں ہر وقت تیار رہنا. کسی وقت بھی خداوند یسوع مسیح آ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ دیکھ میں جلد آ رہا ہوں. یوئیل نبی کے صحیفے میں بھی لکھا گیا، ہمیں اس کے لیے روزہ رکھنا، دعا کرنی ہے، اپنے آپ کو پاک ٹھہرانا ہے. تو اب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مکاشفہ میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی لکھا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینے کے لیے میرے پاس ہے. کہ ہم کیا دنیا میں مگن ہیں، دنیا میں مصروف ہیں؟ کیا ہم خدا کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ وہ ہمارا حساب لیا جائے گا. تو ہمیں اس حساب سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خداوند کی قربت میں رہنا. کیونکہ پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ جو خدا کی صحبت میں رہتا ہے وہ خدا کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. اگر ہم خدا کی صحبت میں بیٹھ جائیں، رات کو بیٹھیں، دن کو بیٹھیں، آپ سمجھو آپ خدا کی صحبت میں بیٹھ گئے ہیں اور خدا کا پاک روح آپ کے درمیان ہے. تو جب آپ کا روح اور خدا کا روح ایک ہو جائے گا، آپ پاک ہو جائیں گے اور خدا آپ کو ڈھیر نعمتیں، برکتیں عطا کرے گا. تو ہمیں اس خوبصورت آیت کو اپنے اندر رکھ لینا چاہیے. مجھے خوبصورت آیت لگتی ہے کہ جو خدا کی صحبت میں رہتا ہے وہ خدا کے ساتھ ایک روح ہو جاتا ہے، تو ہم پاک ہو جاتے ہیں. اس پاکیزگی کو پانے کے لیے ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، اپنے ہونٹوں سے. اگر ہم کوئی ہونٹوں سے بات نکالتے ہیں، بڑے سوچ سمجھ سے، ایک اردو کا محاورہ ہے، پہلے سوچو تولو بولو. تو ہمیں بڑی سوچ کے ساتھ آگے بات کو کرنا ہے تاکہ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ ہو، کسی کے ہم دل کو نہ دکھائیں، بلکہ ہم کوشش کریں کہ ہر ایک کو خوش رکھیں. کیونکہ خدا محبت ہے. خدا نے اول درجہ محبت کو دیا ہے. پہلا کرنتھیوں 13 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے ایمان، امید اور محبت دائمی ہے، لیکن افضل محبت ہے. اگر خدا محبت ہے تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے. اب اگر ہم مقدس یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 3 باب کی 16 آیت میں پڑھتے ہیں کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب خدا جو ہے وہ ہم سے محبت رکھتا، اس نے اپنے بیٹے کو ہماری خاطر قربان کر دیا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، ہمیں نجات دی، ہمیں پاک اور صاف کیا. ہمیں بھی اسی طرح اپنے آپ کو خداوند کی اس محبت میں سرشار رہنا ہے،
خداوند میں مسرور رہنا ہے اور خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم روزہ رکھا ہے سارا دن موبائل لے کے بیٹھے رہیں میرا روزہ ہے، یا سارا دن ہم سو جائیں۔ یہ دو چیزیں لوگ آج کل بہت کر رہے ہیں، اپنے وقت کو وہ گزارنے کے لیے موبائل لے لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ میں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، دعا اور روزے کا تعلق کیسے ہے کہ اگر ہمارے بدن میں روح ہے تو ہم زندہ ہیں، تو اسی طرح اگر ہم روزے میں ہیں دعا نہیں تو کچھ بھی نہیں، صرف دکھاوے کا نہیں۔ ہمیں خدا ہم سے واقف ہے، ہم نے کس نیت سے روزہ رکھا ہے، کس مقصد کی خاطر روزہ رکھا ہے۔ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، نہ کہ دکھاوے کا روزہ ہونا چاہیے۔ ہمیں خدا کے ڈر خوف میں رہتے ہوئے خدا کے ساتھ وفاداری اور سچائی سے چلنا ہے۔ اور آج جو ہم روزہ رکھتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ خدا یسوع مسیح کی آمد جلد ہے اور وہ جلد آ رہے ہیں، تو جس وقت چاہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے بڑے خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو، جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اپنی روحانی ترقی کے لیے، اپنی پاکیزگی کے لیے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ ہمیں پاکیزگی میں لے جاتا ہے۔ روزہ ہمیں پاک کرتا ہے، ہمیں تمام گناہوں سے دور رکھتا ہے، ہمیں بدی سے دور رکھتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہر روز اپنے آپ کو پاک رکھیں اور خداوند کی قربت میں رہیں، خداوند کی نزدیکی میں رہیں، خداوند کی صحبت میں رہیں، تو خداوند آپ کے ساتھ ہے، خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا۔ اور آپ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے آپ اڑ کر بادلوں میں اس کا استقبال کریں گے، اور آپ خدا کی اس بادشاہ کی ضیافت میں داخل ہوں گے جو خدا نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اس کلام کے وسیلہ سے ہمیشہ خوش رہیں اور اپنے آپ کو خداوند کے لیے پاک ٹھہرائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔